بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاشباح والنظائر کے فن اول کی نوع ثانی، اس میں کل 19 قواعد ذکر کیے گئے، جن میں 9 قاعدے کا درس جاری ہے، اور 9واں قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا بھی کلام حتی الامکان اعمال پر محمول کیا جائے گا، نہ کہ اہمال پر۔ اعمال الکلام اولا من اہمال ہی، یعنی کسی بھی ہوش مند کے کلام کو مؤثر قرار دیا جائے گا، نہ کہ غیر مؤثر، مہمل اور لغو و باطل قرار دیا جائے۔ لیکن مؤثر قرار دینا کہاں تک؟ جہاں تک ممکن ہو۔ اگر کوئی صورت نہیں ہے تو پھر مجبوراً اسے مہمل قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں گزری اور ابھی بھی 2-3 مثالیں باقی ہیں۔ ان 2-3 مثالوں کو سمجھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک مثال بہت ہی تفصیلی پیش کر دی ہے الاشباح والنظائر للسیوطی سے، اور امام سیوطی نے وہ مثال اخذ کی ہے امام سبکی کے فتاوی سے، اور اس کو بھی امام جلال الدین سیوطی نے رحمہ اللہ، انہوں نے اس مثال کو وقف کی، ایک مثال، ایک ایشو ہے، ایک قضیہ ہے، اس کو انہوں نے اسی قاعدے پر منطبق فرمایا، اسی کی فرع قرار دیا، اسی کا ایک جزیہ قرار دیا۔ تو علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ اس کو نقل کرتے ہیں اور پھر اس پر کچھ تفصیلی کلام کریں گے۔ یہی جو مثال آئے گی تو ہم یہاں پر اس قاعدے کی بحث کو روک دیں گے، کیونکہ وہ بڑا تفصیلی جزیہ ہے، آگے آپ دیکھ سکیں گے۔ لیکن اس سے پہلے 2-3 مثالیں ہیں، دیکھیے۔ فرماتے ہیں وَمِمَّا فَرَّعْتُهُ عَلَى الْقَاعِدَةِ قَوْلُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ، اس قاعدہ جو 9واں قاعدہ ہے کہ اعمال الکلام اولا من اہمالہ، اس قاعدے کی ایک تفریع امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، یہ قول ہے کہ اذا قال لعبده الاکبر سنا منه هذا ابنی فانه اعمله عتقا مجازا عن هذا حر وهما اهملاه۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کا کوئی غلام ہے، لیکن غلام کی عمر آقا کی عمر سے زیادہ ہے۔ زید کا ایک غلام ہے، اس غلام کی عمر کتنی ہے؟ آقا سے، زید سے عمر میں زائد ہے۔ اس بڑے بزرگ غلام کو زید نے کہہ دیا ہاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ کیا کسی بھی جہت سے وہ بیٹا ہو سکتا ہے؟ جب عمر میں بڑا ہے اس کو کہہ دینا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا تو کوئی پوائنٹ بنتا نہیں ہے نا؟ کوئی مطلب نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے میرا بیٹا، بیٹا تو چھوٹا ہونا چاہیے۔ علامہ ابن قتیبہ دینوری کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اس میں صحابہ، تابعین اور تاریخی شخصیات کی نادر مثالیں انہوں نے لکھی ہیں، ہے نا؟ تو انہی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا کہ بہت ہی زیادہ قد ان کا مختصر تھا، 2-2.5 فٹ کے قریب، یہ ایک نئی بات ہے۔ اسی میں لکھا انہوں نے کہ کوئی باپ جو ہے اور بیٹا، باپ اور بیٹے کی عمر کے درمیان کیا فرق ہو سکتا ہے، کتنا فرق ضروری ہے؟ تو عام طور پہ آج کل دیکھیے شادیاں 25 سال کے بعد لوگ کر رہے ہیں، ہے نا؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ذرا کمائی شروع کریں تب کریں، کچھ سوچتے ہیں کہ ذرا کار لے لیں اور گھر بنا لیں تب شروع کریں۔ تو 30 سال کے بعد شروع ہونے لگی اب شادیاں، پہلے 18-20 میں ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے مثالیں دی ہیں، ایک صحابی کی مثال دی کہ باپ اور بیٹے میں صرف 10 یا 11 سال کا فرق،
بھی مثال پیش کی، اور اس سے کم فرق کیسے ہوگا؟ تو بہرحال یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں نے ذکر کر دیا. بہرحال 10-12 سال کا فرق تو ہونا چاہیے بیٹا کہنے کے لیے، لیکن یہ جس غلام کے بارے میں کہا یہ میرا بیٹا ہے، وہ غلام تو آقا سے عمر میں بڑا ہے، تو بیٹا ہونے کا تو کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. لیکن اس کو امام اعظم نے ھذا حر سے مجاز قرار دیا. ھذا حر سے جیسے یہ کہا ھذا ابنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ھذا حر، یہ کہنا چاہ رہے ہیں ھذا حر. ھذا ابنی کا مطلب یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو بیٹا کہیں گے تو بنوت جو ہے منافی ملکیت ہے. بنوت منافی ملکیت ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. جب یہ لوگ کہتے تھے عیسائی کہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کا جواب یوں نہیں دیا گیا کہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ جواب دیا گیا کہ مسیح کو اللہ کا عبد ہونے میں کوئی عار نہیں ہے، اور نہ ملائکہ مقربین کو. تو عبد اور ابن دونوں میں تنافی ہے، عبدیت اور ابنیت میں تنافی ہے، کیونکہ عبدیت کا معنی ملکیت اور ابنیت جو ہے منافی ملکیت ہے. اسی لیے حدیث پاک آئی کہ من ملکا ذا رحم محرم عتق علیہ، جو بھی اپنے کسی ذو رحم محرم کا مالک ہوگا وہ آٹومیٹیکلی اسی وقت آزاد ہو جائے گا. اپنا بیٹا اگر جنگ میں کیپچر کر لیا گیا اور غلام بنا لیا گیا، مارکیٹ میں بکنے آیا، باپ نے اسے خرید لیا، تو جیسے ہی اس کا ثمن ادا کرے گا غلام آزاد ہو جائے گا. امام شافعی کہتے ہیں آزاد کرنا پڑے گا تب آزاد ہوگا، ہم کہتے ہیں آزاد کرنا نہیں پڑے گا، آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت اور ابنیت میں تنافی ہے. ایک بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دونوں چیز نہیں ہو سکتا، کہ غلام بھی ہو اور بیٹا بھی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے جب انہوں نے کہا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، تو اس کو اس معنی میں لیا ھذا حر، کہ جو ابن ہے وہ فطری طور پر کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. جو ابن ہے وہ آزاد، تو ابن کے لیے آزادی لازم ہے، ابن کے لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے. تو اب بتائیے یہاں پر اس لزوم کے طور پر مجازی معنی میں استعمال کر سکتے نہیں ھذا ابنی، یہی مراد لے لیا انہوں نے. آپ یہاں پر یہ اعتراض مت کر دیجیے گا کہ یہی بات تو کل جو ہے ہم نے ھذا بنتی میں پڑھی تھی، تو وہاں پہ کیوں ایسا نہیں کیا؟ ھذی بنتی، اور وہاں پہ مراد کیا ہے؟ انت ھذی طالقہ. تو وہاں اس وجہ سے نہیں کہ طلاق جو ہے وہ اثر ہے نکاح کا، اور بیٹی ہونا منافی نکاح ہے، تو اس کو یہ جو ہے مجازی معنی اس کا کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں ھذا ابنی کہیں گے غلام کو، تو ابن جو ہے نا وہ عبد نہیں ہو سکتا، تو آزاد ہونا لازم ہو جائے گا اس کو. بیٹا ہونا آزاد ہونے کے منافی نہیں ہے، بیٹا ہونا آزاد ہونے کے منافی نہیں ہے، بلکہ بیٹا ہونے کے لیے آزاد ہونا لازم ہے، اور بیٹی ہونے کے لیے نکاح ہونا منافی ہے، تو طلاق بھی منافی ہے. بیٹی کسی کا کوئی لڑکی کسی کی بیٹی ہے تو منکوحہ ہو سکتی ہے، منکوحہ نہیں ہو سکتی تو مطلقہ بھی نہیں ہو سکتی. تو بیٹی ہونا اور مطلقہ ہونا، بیٹی ہونا منکوحہ ہونا، اس میں تنافی ہے، اور بیٹا ہونا اور آزاد ہونا تنافی نہیں ہے. تو اس لیے ھذا ابنی کو ھذا حر کے لیے مجازن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ھذی بنتی کو ھذی مطلقہ کے لیے نہیں استعمال کر سکتے. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بڑی عمر کے غلام کو ھذا ابنی کہا، کس معنی میں کہا؟
ہاذا حرن، کیونکہ ہاذا ابنی کا حقیقی معنی یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے صلب سے ہے۔ مجازی معنی کیا ہے کہ یہ آزاد ہے، غلام ہے نا، تو اس کو آزاد کرنا چاہ رہا ہے، تو اس معنی میں استعمال کیا تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ لیکن صاحبین فرماتے کہ نہیں، یہ محمل ہو گیا۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ کیسے محمل؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ہاذا ابنی جو کہا اس نے اور وہ غلام عمر میں، تو بتائیے حقیقی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے؟ ہاذا ابنی کا حقیقی معنی بڑی عمر کے لڑکے کے لیے یہ تنافی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حقیقی معنی میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا ہے، حقیقی معنی میں استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ جب حقیقی معنی میں استعمال کی صورت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر مجاز کی طرف کیسے جائیں گے؟ فرماتے ہیں مجاز کی طرف تبھی جائیں گے جب حقیقت ممکن ہو، اور کسی عرض عارض کی بنیاد پر آپ حقیقت مراد نہیں لے پا رہے ہیں۔ حقیقت ممکن ہو کم سے کم، لیکن کسی وجہ سے آپ حقیقت نہیں معنی نہیں لے پا رہے ہیں، تو آپ کسی قرینہ حالیہ یا قرینہ مقالیہ کی وجہ سے مجاز کی طرف جا رہے ہیں، وہاں تو حقیقی معنی ممکن ہی نہیں ہے، تو مجاز تجوز کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مجازی معنی کیسے مراد لے سکتے ہیں؟ لہذا انہوں نے کہہ دیا باطل ہے، لغو ہے۔ اپنی عمر سے بڑے غلام کو ہاذا ابنی کہنا، ہاذا حرن کہنے کے لیے مجازن یہ جملہ صاحبین کے نزدیک محمل اور لغو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک درست ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا جو قول ہے نا، یہ اسی پر متفرع ہے، اسی قاعدے پر۔ یہ صاحبین نے تو محمل قرار دے دیا، لیکن ہمارے امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لفظاً اور حقیقتاً وہ ممکن نہیں ہے، لیکن مجازاً ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تنافی ہے؟ بیٹا ہونے اور آزاد ہونے میں کیا تنافی ہے؟ تو بیٹا بول کر کے آزاد مراد لینا کیا خرابی ہے؟ تو جہاں تک ممکن ہو، قاعدہ کیا ہے؟ جہاں تک ممکن ہو لفظ کو، کلام کو مؤثر قرار دیا جائے گا، لغو اور محمل قرار نہیں دیا جائے گا، محمل ہونے سے بچایا جائے گا۔ چلیے، اس لیے دیکھیے فرماتے ہاذا ابنی کہا فَإِنَّهُ أَعْمَلَهُ عِتْقًا، امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے قابل عمل قرار دیا ہے عتق کے طور پر۔ ہاذا ابنی سے بنوت ثابت نہیں کر رہے ہیں، عتق ثابت کر رہے ہیں، مجازن مجاز قرار دے کر کے عن ہاذا حرن، ہاذا ابنی کو ہاذا حرن سے مجاز قرار دیا۔ وہما احملاہ، اور صاحبین نے کیا کر دیا؟ اس کو محمل قرار دے دیا۔ وقال فی المنار من بحث الحروف من او، منار جو امام نصفی کی بہت ہی بنیادی کتاب ہے، اصول فقہ کے متون اعلیٰ درجے کا متن شمار کی جاتی ہے، اس کی بہت شرحیں لکھی گئیں۔ ہمارے یہاں تو ملا جیون رحمہ اللہ کی جو کتاب نور انوار وہی چلتی ہے، لیکن خود علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے بھی اس پر ایک شرح لکھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ منار میں حروف کے بیان میں جہاں او کا بیان موجود ہے وہاں پر یہ بات موجود ہے۔ منار میں او کی بحث میں او ہے نا، حرف عطف او، تو او کے کیا کیا معنی ہے، وہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ وقال اذا قال لعبده ودابته، جی فرماتے ہیں کہ صاحبین نے یہ ارشاد فرمایا اذا قال لعبده ودابته هذا حر او هذا، جب اس نے اپنے غلام اور اپنے دابہ جانور دونوں کو ملا کے کہا هذا حر او هذا،
یا تو یہ آزاد ہے یا یہ، تو فرماتے ہیں صاحبین کے نزدیک جو ہے نا یہ باطل ہے، کیونکہ او جو ہے وہ تخییر کے لیے ہے، اور تخییر کے لیے ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حکم لگایا جا رہا ہے حریت کا وہ دونوں پر صادق آنا چاہیے، اور دونوں میں کون کون یہاں پر شامل کیے؟ ہاں، غلام کو بھی کہا اور دابا کو بھی کہا، تو دابا پر تو حر کا لفظ صادق آتا ہے، عبد پہ تو صادق آتا ہے، دابا پہ صادق نہیں آتا کہ دابا آزاد ہو کر کے کمائی دھمائی کرنے لگے، وہ بھی مالک ہونے لگ جائے۔ ہاذا حر او ہادا، اپنے غلام اور اپنے گدھے دونوں کو شامل کر کے کہا ہاذا حر او ہادا، تو کیا یہ محمل ہے یا مؤثر ہے؟ تو صاحبین فرماتے انہو باطل، یہ باطل ہے، اس کا اپنا غلام بھی آزاد نہیں ہوگا، لأنہ اسم لأحدہما غیر معین، اس لیے کہ یہ جو کہا ہے حر، جب او کے ذریعے اس کا اطلاق کریں گے تو یہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا جو کہ غیر معین ہے اس کے لیے اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہ دونوں میں سے ایک غیر معین کا نام ہے، اس کا اطلاق غیر معین کے لیے ہوا ہے جب بھی اول بولیں گے آپ، وذالک غیر محل للعتق، اور وہ غیر معین محل عتق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ محل عتق تو معین ہے، گدھا بھی ایک طرف ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ غلام ہے، تو غلام ہی نہ محل عتق ہو سکتا ہے، گدھا تو نہیں ہو سکتا، تو غیر معین، واحد غیر معین محل عتق نہیں ہے، بلکہ محل عتق کون ہے؟ واحد معین، یہ جملہ انہوں نے واحد غیر معین کے لیے بولا، اور واحد غیر معین محل عتق نہیں ہے، بلکہ محل عتق کون ہے؟ واحد معین، اور واحد معین کے لیے بولا ہی نہیں انہوں نے، بولا ہے واحد غیر معین کے لیے، اس لیے اس جملے کو درستگی پر محمول کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، لہذا یہ جملہ کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا، محمل ہو گیا۔ لیکن دیکھیے وعندہ ہوا کذالک، امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بات تو بالکل صحیح ہے، ایسی ہی بات ہے کہ جب بھی او استعمال کرتے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک پر اطلاق کرنا چاہتے ہیں واحد غیر معین کے لیے، یہ بات ایسی ہی ہے، لیکن علی احتمال التعیین، لیکن احتمال تعیین پر، یعنی یہاں تعیین کا بھی احتمال ہے، حتی لازمہ التعیین، یہاں تک کہ اس کو تعیین لازم ہے، کما فی مسئلۃ العبدین، جیسا کہ دو غلاموں کے مسئلے میں، ہذا عبدی ہذا حر او ہذا، اگر دو غلام موجود ہیں اور کہہ دے کہ میرا یہ غلام یا وہ غلام، ایک غلام آزاد ہے یا اس کی دو بیویاں ہیں اور کہہ دے ہذا طالق او ذاک، ہذہ طالقۃ او ذاک، اسے طلاق ہے یا اسے طلاق ہے، تو یہاں پر اسے اختیار ہوتا ہے تعیین کا، کہ بولنے کو تو بول دیا، اب یہ متعین کر دے کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ کسی ایک پر نافذ ہے، کسی ایک پر، یعنی اسے تعیین کا حق ملتا ہے، کہہ تو دیا تھا غیر معین، اور اسے حق تعیین ملتا ہے، اور یہ عمل، یہ قول جو اس کا محمل نہیں ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب اس نے کہہ دیا ہذا حر او ہذا، تو معنی تو اس کا یہی ہے کہ ایک کو آزاد کرنا ہے غیر معین طور پہ، ان میں سے ایک غیر معین کو آزاد کرنا ہے، اور غیر معین محل عتق نہیں ہے، لیکن دوسرا معنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں جو یہ لفظ بول رہا ہوں، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میں متعین کروں گا، میں اس کو متعین، جیسے کہ عبدین، دو غلام کو کہا اور او کہہ دیا، تو او کس لیے آتا ہے؟ تعیین کے لیے، ایک احتمالی معنی او کا تعیین ہے، یعنی متعین میں کروں گا، تو اسی معنی کے لیے کیوں نہیں یہاں لے سکتے؟ اسی معنی کے لیے کیوں نہیں لے سکتے؟ یعنی میں کہہ تو رہا ہوں لیکن متعین میں کروں گا کہ کون آزاد ہے، اور یہ جب کہہ دیا کہ میں متعین کروں گا، تو وہ جب بھی متعین کر دے گا کہ میں نے غلام کے لیے کہا ہے، غلام آزاد ہو جائے گا، تو یہ کلام محمل ہونے سے بچ گیا۔ تو فرماتے بات تو ایسی ہے لیکن یہاں پر احتمال تعیین ہے، اسی لیے تعیین اس کے ذمے لازم آتی ہے کہ جب بول چکا ہے تو متعین کرے،
جیسا کہ عبدین والے مسئلے میں، والعمل بالمحتمل اولا من الاہدار، اور محتمل پر عمل کرنا یہ اہدار سے بہتر ہے۔ اہدار کا معنی ضائع کرنا، محمل قرار دے دینا، حدر قرار دے دینا۔ اہدار کا لفظ جو ہے جانوں کے ضیاء کے معاملے میں بولا جاتا ہے، تو اہدار کا معنی اہمال لے لیجئے۔ تو محتمل پر عمل کرنا محمل قرار دینے سے بہتر ہے، کیونکہ اس احتمالی معنی پر محمول نہیں کریں گے تو آپ کیا کہیں گے، یہ جملہ ہی محمل ہو گیا۔ تو ایک ذی ہوش شخص کے جملے کو آپ کیوں غیر مؤثر اور محمل اور لغو قرار دے رہے ہیں؟ اگر ممکن ہے تو، اگر اس کا وہ صحت و سداد پر اور مؤثر قرار دینے پر مؤثر قرار دیا جا سکتا ہے اور امکان ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو محمل قرار دیا جائے؟ فرماتے فَجَعَلَ مَا وُضِعَ لِحَقِيقَتِهِ مَجَازًا عَمَّا يَحْتَمِلُهُ وَإِنِ اسْتَحَالَتْ حَقِيقَتُهُ۔ تو امام اعظم نے کیا کیا؟ یہاں پر کہ بندے نے اپنے غلام اور اپنے گھوڑے گدھے جانور کو ملا کے کہا ہادہ حرن و ہادہ، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک احتمالی معنی تعین کا بھی ہے اور اس کے ذمہ تعین لازم ہے، لہذا یہ لفظ جس حقیقی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کے محتمل معنی کے لیے مجاز قرار دے دیا۔ فجعل ما وضع لحقیقتی مجازن عما یحتملہ، تو جو جملہ جو لفظ ہے اپنے حقیقی معنی کے لیے وضع کیا گیا اسے انہوں نے معنی محتمل کے لیے مجاز قرار دے دیا، اگرچہ یہاں پر حقیقی معنی محال ہے۔ محال یوں ہے کہ تخیر ہے، لہذا دونوں میں اہلیت ہونی چاہیے آزادی کی، اور ان میں سے ایک ہی میں اہلیت ہے، دابہ جانور میں تو اہلیت ہی نہیں ہے، تو او کا استعمال ہی غلط ہو گیا، تو او کا حقیقی معنی یہاں پر قابل عمل ہے ہی نہیں۔ لیکن صاحبین کیا کہتے ہیں، وہما ینکران الاستعارۃ عند استحالۃ الحکم، صاحبین حکم کے استحالہ کے وقت استعارہ کا انکار کرتے ہیں، وہ انکار کرتے کہ ایسے استعارہ نہیں چلتا ہے۔ استعارہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اصل اور حقیقی معنی ممکن ہو، میں واضح کر چکا ہوں۔ جب بھی آپ کسی لفظ کو مجاز میں استعمال کریں گے اور اس کا حکم نافذ کریں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حقیقی معنی ممکن ہو، نہ مراد لیں، حقیقی معنی ممکن ہو۔ لیکن حقیقی معنی جہاں محال ہو جائے تو پھر مجازی معنی بھی نہیں لے سکتے، کوئی صورت ہی نہ ہو تو پھر استعارہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ لوگ استعارہ سے منع کرتے ہیں جبکہ حکم محال ہو جائے، یعنی اس لفظ کا جو حکم ہے اس کے معنی پر جو دلالت ہے وہ اگر محال ہو جائے، اس کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس لیے تو اس وقت جو ہے نا اس کو مجاز پر محمول بھی نہیں کر سکتے، اس کلام کو محمل قرار دینا ہی ہوگا۔ یہ صاحبین کا طریقہ۔ انتہا منار کی گفتگو، منار کا کلام مکمل ہو گیا۔ اب آگے علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ لیجئے منار میں جو لکھا کہ صاحبین نے یہ فرمایا کہ ھذا حر او ھذا او ھذا قید بأو، قید بأو، یہاں پر اس مثال کو او کی قید سے مقید کیا ہے، لأنه لو قال لعبده ودابته احدكما حر، اس لیے او کی قید سے مقید کیا ہے کہ اگر اپنے غلام اور دابہ دونوں کو ملا کے کہا احدکما حر، تم میں سے کوئی ایک آزاد ہے، اوتق بالاجماع، تو اجماعاً غلام آزاد ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہے صاحبین کا اور امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اگر غلام اور دابہ دونوں کو ملا کے کہا
ھذا حر او ھذا، تب یہ اختلاف ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجازن یہ جملہ قابل عمل ہے، مجاز مراد لیں گے، اور وہ تعین کر دے اور غلام کو کہہ دے کہ میری مراد غلام تھی، میری مراد یہ ہے کہ غلام، تو غلام آزاد ہو جائے گا، اور صاحبین کہتے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ھذا حر او ھذا کہنے کے بجائے غلام اور دابہ کو جمع کر کے کہا احدکما حر، تو یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے، بالاجماع غلام آزاد ہوگا، کما فی المحیط۔ فرماتے وبینا الفرق فی شرح المنار، منار کی شرح فتح الغفار میں ہم نے اس کی ان دونوں کے درمیان فرق کو واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ اب دیکھ لیجئے وہاں پہ فرق جو ہے غمز العیون میں علامہ حموی نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ ہے او ھذا تخیر وقولہ احدکما حر ایقاع، تو یہ کہتے ہیں کہ او ھذا جو ہے نا یہ تخیر ہے، اور احدکما حر یہ ایقاع ہے۔ شرح مینار میں جو بات آئی وہ کیا ہے؟ او ھذا کیا ہے؟ ھذا حر او ھذا، تو جب او ھذا بولیں گے نا تو یہ تخیر ہے، اور احدکما تخیر نہیں ہے، احدکما حر یہ ایقاع ہے، تم میں سے ایک آزاد ہے، حریت کا ایقاع کر رہا ہے وہ، فإنما یقع علی من یقبل العتق، تو جب یہ ایقاع ہے تو یہ واقع اسی پر ہوگا جو کہ عتق کو قبول کرے گا، اور غلام عتق کو قبول کرتا ہے واقع ہو جائے گا۔ لیکن او جو ہے نا وہ ایقاع نہیں ہے بلکہ تخیر ہے، فیصح بین من یقبل العتق ومن لا یقبلہ، تو کیا ہے اس کی عبارت دیکھیے، ہے نا حاشیہ وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ فیصحوں کے بجائے فلا یصیح ہونا چاہیے۔ ایقاع تو جو قابل عتق ہو اس پر ایقاع ہو جائے گا، لیکن تخیر میں تو اختیار دینا ہے نا کہ چاہے اس کو کرو چاہے اس کو کرو، تو ہوگا تخیر کا معاملہ تو ہوگا انہی دونوں میں جو عتق کو قبول کرے، جو قبول کرے اور جو نہ کرے ان میں تخیر کیسے ہے؟ بہرحال دیکھ لیجئے وَبَيَّنَّا الْفَرْقَ فی شرح المنار، کہ ھذا حر و ھذا یہ ایقاع نہیں ہے، اور احدکما حر یہ ایقاع ہے۔ چلیے ایک مثال تو ہو گئی، اب دوسری مثال آئیے، اعمال الکلام اولا من اہمالہ، ومنها لو وقف على اولاده وليس له الا اولاد اولاد حمل عليهم،
اس قاعدے کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی اولاد پر وقف کیا اور اس کی اولاد تو نہیں ہے بلکہ اولاد کی اولاد ہے، یعنی بیٹے بیٹیاں اس کے نہیں ہیں لیکن پوتے پوتیاں جو ہے نا اس کے موجود ہیں، تو کیا پوتے پوتیوں پر اولاد کا لفظ صادق آئے گا؟ تو کہتے ہیں حمل علیہم، ہاں، لفظ اولاد کو پوتے پوتیوں پر جو ہے نا اطلاق مانا جائے گا، انہی پر محمول کیا جائے گا، اور یہ مجازی معنی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کا جب تک اطلاق درست ہو اس کو محمل قرار نہیں دینا چاہیے۔ اگرچہ زید نے جو کہا تھا کہ میں نے یہ پراپرٹی اپنی اولاد پر وقف کی اور اس کی اولاد تو کوئی ہے نہیں بلکہ پوتے پوتیاں ہیں، ان پر وقف ہوگی۔ صونا للفظ من الاہمال عملا بالمجاز، لفظ کو محمل ہونے سے بچانے کے لیے، کیوں پوتوں پر اولاد کا لفظ صادق آئے گا اور یہ وقت درست ہو جائے گا؟ تاکہ اس کا کلام محمل نہ ہو جائے۔ اور کیسے اس اطلاق کو درست مانیں گے؟ مجاز پر عمل کرتے ہوئے، یہ لفظ جو ہے حقیقت پر محمول نہیں ہے بلکہ مجاز پر محمول ہے۔ خلافا لما روی عن ابی یوسف، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے جو روایت ہے اس کے برخلاف۔ کہاں چلا گیا میں؟ نیچے چلا گیا، نیچے میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ عملا بالمجاز وکذا لو وقف علی موالیہ وليس له موال وانما له موالی موال استحقوا کما فی التحریر، یہ دوسری مثال ہو گئی۔ یہ تو منہا لو وقف علی اولادہ، یہ دوسری مثال تھی آج کی، اور لو وقف علی موالی ہے، یہ تیسری مثال ہو گئی کہ اگر کسی نے اپنے موالی پر کوئی جو ہے جائیداد وقف کیا، یعنی اپنے آزاد کردہ غلاموں پر، اور حال یہ ہے کہ اس نے کچھ غلاموں کو آزاد کیا تھا اور ان غلاموں نے آزاد ہونے کے بعد اپنے کچھ غلام لیے اور ان کو بھی آزاد کیا، تو موالی بھی ہیں، اور زمانہ اتنا گزر گیا کہ اس کے زید کے اپنے موالی جو ہیں وہ زندہ نہیں ہیں بلکہ موالی کے موالی موجود ہیں، تو اس نے لفظ موالی کا حقیقی معنی کیا ہے؟ زید کے اپنے موالی، اور مجازی کیا معنی ہے؟ موالی کے موالی، اور اس کے اپنے موالی ہیں نہیں، تو اس طرح سے اس نے وقف کیا، تو کیا یہ وقف درست ہے یا محمل ہے؟ فرماتے ہیں ولیس لہ موالی، اس کے اپنے موالی تو نہیں ہے، وانما لہ موالی موالی، اس کے موالی موجود ہیں، وہ سب کے سب مستحق ہو جائیں گے، وقف درست ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کو حقیقت پر محمول اگرچہ نہ کیا جا سکے، مجازی پر محمول کر لیں آپ، لیکن اس کو محمل ہونے سے بچائیے جہاں تک ممکن ہو، جیسا کہ التحریر میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ تین مثالیں بتانے کے بعد اب کہتے ہیں کہ کچھ اور صورتیں ہیں جو کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اسی میں داخل ہے، حالانکہ اس میں سے نہیں ہے۔ فرماتے ولیس منہا ما لو اتا بالشرط والجواب بلا فاء فإنا لا نقول بالتعلیق لعدم امکانه فیتنجس، ولا ینوی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس قاعدے کے فروع میں سے نہیں ہے۔ کون سی صورتحال؟ کہ اگر کسی نے شرط کا جملہ ذکر کیا اور اس کے بعد جواب والا جملہ جو جزا ہے، شرط و جزا کا جملہ استعمال کیا، لیکن جزا والا جملہ بغیر فا کے، تو ایسی صورت میں جزا والے جملے میں فا ضروری تو ہے، فا جزائیہ ہو، فا تعقیب کا ہو، تو جزائیہ جو ہے نا وہی تو واضح کرے گا کہ یہ دونوں جملے ایک دوسرے میں، ان دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے شرط و جزا کا ہے، اور فاہی غائب ہے تو وہ جزا نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر جملہ طلاق کا یا حریت کا اس نے پیش کیا شرط و جزا کی صورت میں، لیکن جزا جو ہے وہ بغیر فا کے، تو پھر یہ جزا نہیں بن پائے گی۔ تو فرماتے ہیں لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا تعلیق کے قائل نہیں، فإنا لا نقول بالتعلیق،
اگر دوسرے جملے پر فا نہیں ہے تو وہ جزا نہیں ہے، اور جب جزا نہیں ہے تو یہ جملہ تعلیق نہیں ہے، لحاظ میں امکان، کیونکہ کوئی صورت ہی نہیں کہ اس کو تعلیق بنائیں۔ تعلیق تو کب ہے؟ جبکہ شرط و جزا ہو، اور یہاں جزا نہیں ہے تو پھر پہلی والی شرط نہیں ہے۔ فیتنجز ہو تو یہ تعلیق نہیں بلکہ تنجیز ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق کسی بات پر معلق نہیں ہوگی بلکہ کیا ہو جائے گی؟ فیتنجز، طلاق متنجز ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ زید نے اپنی زوجہ سے کہا ان دخلت الدار فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تو فانت طالق جزا ہے نا، اور ان دخلت الدار شرط، یہ تعلیق ہو گئی۔ لہذا فانت طالق یہ تنجیز نہیں ہے، تعلیق ہے۔ فانت طالق کیا ہے؟ کیا نہیں ہے؟ تنجیز نہیں ہے، تنجیز کا معنی ایقاع، بلکہ تعلیق ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق، یعنی نہ کیا تو طلاق نہیں۔ تو یہ جب فعل آئیں گے جزا پر تب نہ تعلیق ہوگی، اگر فعل لائے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شرط ذکر کر دی اور جزا مذکور ہی نہیں ہے، جزا محذوف ہے یا کچھ اور غائب ہے۔ اور یہ جو جملہ آپ نے انت تعلق کہنا تھا، فگ نہ کہہ کر کے انت تعلق کہہ دیا تو یہ تنجیز ہو جائے گی، یہ تنجیز ہے، طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ آپ نے اس سے پہلے کہہ دیا ان دخلت الدار۔ جیسے اردو میں بولے اگر گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، تو لفظ تو نے بتایا کہ آپ جو ہے اس بات کو، طلاق والے لفظ کو تعلیق بنا رہے ہو، تنجیز نہیں بنا رہے ہو۔ اور اگر تو نہیں لائے اور کہہ دیا اگر گھر میں داخل ہوئی تجھے طلاق، تو اس کا مطلب یہ اگر کہہ کر کے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، اس کو روک کر کے اس نے طلاق دے دی۔ اس کی جو مراد ہے وہ اس کے پیٹ میں ہے، جو جملہ اس نے کہہ دیا وہ تو تنجیز کا ہے، تعلیق کا تو ہے نہیں، تو اسے تعلیق بنانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اسے تنجیز قرار دیں گے۔ ولا ینوی، اور یہاں پر نیت بھی کام نہیں کرے گی۔ خلافا لما روی عن ابی یوسف، اچھا ولا ینوی کسی نسخے میں کچھ اور تو نہیں ہے؟ چلیے چلیے خلافا لما روی عن ابی یوسف، برخلاف اس روایت کے جو کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے، کہ ان کی روایت، ان کا قول کیا ہے؟ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر فا کے ہو تب بھی تعلیقی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیے اب کہتے ہیں وقدا انت طالق فی مکہ فیتنجز الا اذا اراد فی دخولک مکہ فیدین واذا دخلتی مکہ تعلیق، کہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اگر جزا پر فا نہ لائے تو وہ جزا نہیں ہے، تو پھر تعلیق بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہو گئی؟ تنجیز۔ اسی طرح سے اگر اس نے کہا انت طالق فی مکہ، یہاں بتائیے شرط و جزا کہاں ہے؟ انت طالق فی مکہ، تو یہ انت طالق جو ہے تنجیز ہے، یہ ایقاع ہے، یہ تعلیق۔ اگر وہ یوں کہا ہوتا اس نے کہ فی دخولی کی مکہ تھا یا ان دخلتی مکہ تھا تو پھر تعلیق ہو جاتی نا، لیکن جب اس نے کہا کہ تجھے مکہ مکرمہ میں طلاق، آپ بار شریعت میں تفصیلات دیکھیے تعلیق کی، تجھے مدینہ منورہ میں طلاق، تجھے مکہ مکرمہ میں طلاق، تجھے دہلی میں طلاق، تجھے بامبے میں طلاق، تو مانا یہ جائے گا کہ جس جگہ کے بارے میں بول رہا ہے وہ جگہ دنیا میں موجود ہے، تو اسی تقدیر پر یہ طلاق دے رہا ہے، اور وہ ہے تو طلاق بھی ہے، وہ ہے نا مکہ مکرمہ میں طلاق، تو بیوی یہاں پر ہے، طلاق وہاں دے دی،
تو وہ طلاق جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچے گی؟ جہاں بیوی ہے وہیں پہنچ جائے گی. تو یہ تعلیق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تنجیز ہے. اگر کہہ دیا انت طالق فی مکہ تھا فیتنجزوا، یہ تعلیق ہوگی نہیں. یہ نہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوگی تب طلاق ہوگی، اور نہیں داخل ہوگی طلاق نہیں ہوگی. الا اذا اراد فی دخولی کی مکہ تھا. ہاں یہاں پر نیت کی گنجائش ہے. کیونکہ فی مکہ میں مضاف کو محذوف مان لیں، اور انت طالق فی مکہ کا معنی انت طالق فی دخول کی مکہ تھا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ فی دخول کی مکہ تھا، انت طالق فی دخول کی مکہ تھا. الا اذا اراد، مگر یہ کہ فی مکہ سے مراد کیا لیا؟ کہ تمہارے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے میں. تو یہاں پر جو ہے نا یہ شرط کے درجے میں آ گئی بات. فیدینو یہاں پر بھی قضاءً نہیں ہے، دیانتاً ہے. اس کو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی. یہاں پر بھی اس کا احتمال ہے نہیں، یعنی یہ معنی ہوگا نہیں، لیا نہیں جائے گا قضاءً، لیکن دیانتاً لے لیا جائے گا. قضاءً نہیں لیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے کہا انت طالق فی مکہ تھا تو طلاق پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ آ کر کے بول رہا ہے کہ وہ میری مراد فی مکہ سے کیا تھا؟ فی دخول کی مکہ تھا، کہ تمہارے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت، داخل ہوتے ہوئے، داخل ہونے میں، یہ میری مراد ہے. تو قضاءً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، تب بھی طلاق پڑ جائے گی. دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، دیانتاً اس کی بات. فیدینو فرماتے وَإِذَا دخلتی مکہ تعلیق. لیکن اسی والے جملے میں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انت طالق اذا دخلتی مکہ تھا، یہ تعلیق ہو گئی، یہ ہو گئی تعلیق. کیونکہ یہاں پر تو اذا حرف شرط ہے، اور اس کی جزا جب مقدم ہے تو وہاں پر فعل آنا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب اس نے انت طالق کے ساتھ کیا کہہ دیا؟ اذا دخلتی مکہ تھا، انت طالق اذا دخلتی مکہ تھا، تو یہ شرط ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم مکہ مکرمہ میں داخل ہوگی تو تمہیں طلاق. تو داخل ہوگی تو طلاق ہوگی، اور داخل نہ ہوئی تو طلاق نہیں ہے. چلیے یہ بات مکمل ہو گئی. اور امام ابن نجیم مصری رحمہ اللہ نے جتنی مثالیں پیش کرنی چاہی کر دی، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کسی بھی جہت سے ایک ہوش مند عاقل کے کلام کو مؤثر قرار دیا جا سکتا ہو، قابل عمل قرار دیا جا سکتا ہو، تو اسے حدر اور محمل ہونے سے بچایا جائے گا. کوئی صورت نہیں ہے تو پھر اسے لغو اور لایانی اور باطل قرار دیا جا سکتا ہے، قرار دیا جائے گا. ورنہ جہاں تک ہو سکے اسے بچایا جائے گا، اسے مؤثر قرار دیا جائے گا. یہ بات مکمل ہو گئی کئی مثالوں سے. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام جلال الدین سیوطی کی الاشباح والنظائر سے امام ابن نجیم مصری نے ایک مثال نقل کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ مثال لے کے آئے ہیں کہاں سے؟ فتاوی سبکی سے. امام تقی الدین سبکی کے فتاوی مشہور فتاوی ہیں، اس میں ایک وقف کا مسئلہ ہے. اس مسئلے میں اس میں وہاں پہ ایک سوال کیا گیا امام سبکی سے، انہوں نے جواب دیا ہے. اسے امام جلال الدین سیوطی نے اسی قاعدے پر منطبق کیا ہے، اسی کی ایک فرع قرار دیا. تو وہ فرع ہے نہیں ہے، اس میں کیا مزید باتیں ہیں، امام ابن نجیم مصری رحمہ اللہ یہ یہاں پر اس سے نقل کرنے کے بعد اب اس کے بعد تجزیہ اور کمنٹ کریں گے. لیکن یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، اس لیے ہم اس بحث کو نظر انداز کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اس بحث کو اسکپ کر کے، چھوڑ کر کے آگے والی بحث میں جائیں گے، یعنی اگلے قاعدے میں، جو کہ 10واں قاعدہ ہوگا. لیکن اسکپ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے طور پر اسے چھوڑ ہی دیا جائے. دیکھیں تو صحیح کیا مسئلہ ہے، ذرا سمجھیں. یہ بہت دقیق محض چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں
وقت کافی لگے گا اور اس کی افادیت اتنی ہے نہیں. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا جو مثال سامنے آئے گی، لیکن اصل بحث ذہن میں آ جائے اس لیے تھوڑا سا ابتدائی حصہ ہم پڑھیں گے، کوشش کریں گے کل بھی اس کو پڑھیں، لیکن آج تھوڑی سی بات ذہن میں رکھ لیجئے. چلیے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اصل میں الاشباح والنظائر جو کتاب ہے، اس کا جو طرز ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس پر سب سے پہلے کتاب لکھی ہے علامہ امام سبکی نے، اور انہی کی کتاب پر جو ہے نا بیس کیا ہے امام جلال الدین سیوطی نے. انہوں نے بھی الاشباح والنظائر لکھی، اور جو انداز امام جلال الدین سیوطی کا تھا وہی انداز اختیار کیا امام ابن نجیم مصری نے. اور یہ حنفیاں باقی جتنے لوگوں نے لکھا وہ سب شافعی علماء. تو وہاں سے وہ اخذ کر کے ان مثالوں کو، ان قواعد کو، ان اصول اور ضوابط کو حنفی کتابوں سے اخذ کر کے لکھا ہے اور منطبق کیا ہے، اور کہیں اختلاف ہے تو اس کا ذکر بھی کیا ہے. چلیے کہتے ہیں کہ وقد جعل الامام الاسیوطی من فروعها ما وقع فی فتاوی السبکی. ہم نے تمہید کے طور پر آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ فتاوی سبکی سے امام جلال الدین سیوطی نے اخذ کیا ایک مثال، ایک فتویٰ، اور وہ فتویٰ کس تعلق سے ہے؟ وقف کے تعلق سے. اور اس کو اخذ کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی نے اپنی الاشباح والنظائر میں اسی نوے قاعدے کی فرع قرار دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ امام سیوطی نے اس قاعدے کے فروع میں سے قرار دیا وہ مسئلہ جو کہ فتاوی سبکی میں آیا. فَنَذْكُرُ كَلَامَهُمَا بِالتَّمَامِ. تو پہلے ہم ان دونوں بزرگوں کے کلام کو پورے طور پر نقل کرتے ہیں، امام سیوطی کے کلام کو بھی اور امام سبکی کے کلام کو بھی. ثُمَّ نَذْكُرُ مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا يُنَاسِبُ أُصُولَنَا. پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے جس قدر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آسانی فرمائے گا، اس قدر ہم ذکر کریں گے جو باتیں ہمارے اصول کے مناسب اور موافق ہیں. ان حضرات، یہ دونوں حضرات شافعیہ میں سے ہیں نا، ان کی اس بحث اور اس مسئلے میں ہمارے اصول فقہ حنفی میں کہ مناسب کون کون سی باتیں ہیں، وہ پھر ہم آگے تجزیہ کرتے ہوئے بتائیں گے. چلیے اس مثال کو شروع کرتے ہیں. قال السبکی لو ان رجلا وقف علیہ ثم علی اولادہ ثم علی اولادہم. ذہن حاضر رکھیے گا، دماغ زیادہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ ہم شروع ہی میں روک دیں گے. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے اس کے اوپر وقف کیا، پھر اس کی اولاد پر، یا یہ کہہ لیے کہ ایک بندے نے اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر وقف کیا، ثم علی اولاد، پھر اپنی اولاد کی اولاد پر، وہ نسل ہی واقع ہی، اور پھر اپنی نسل اور یعنی نسل پر، اپنے بعد میں آنے والے لوگوں پر. عقب کا معنی بھی نسل ہوتا ہے. اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے بچوں کے بچوں کے اوپر، اپنی پوری نسل پہ، اپنی تمام ذریات پہ، ذکرن انثی، خواہ وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں. للذکر مثل حظ الانثیین، کیسے کہ جتنی بیٹیاں ہوں گی ان کو بیٹوں کا آدھا. ایک پراپرٹی اس طرح وقف کر دی، پورا گاؤں، بہت بڑی مارکیٹ یا کوئی ایسی چیز وقف کر دی کہ یہ مجھے ملے اور میرے بعد میرے بچوں کو ملے اور ان کے بعد ان کے بچوں کو، ہماری ساری نسل کو. اپنی نسل کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح سے وقف کر دیا. شرط کیا رکھی؟ علی ان من توفی منہم عن ولد او نسل عاد ما کان جاریا علیہ من ذلک علی ولدہ ثم ولد ولدہ ثم علی نسلہ علی الفریضہ. شرط یہ رکھی کہ ان اولاد کی اولاد سے یا ان اولاد سے کوئی ایک شخص بھی وفات پا جائے، عن ولد، اولاد چھوڑ کر کے، اور نسل، یا اپنی ذریت چھوڑ کر کے، تو جو کچھ اس بیٹے کو ملتا تھا، جو کچھ اس پر جاری تھا، یعنی وقف کا فائدہ، من ذالک، اس پراپرٹی سے، اس وقف سے، علی ولدہ، تو علی ولدہ کا تعلق ہے عادہ سے.
تو جو کچھ بھی اس وقت کی پراپرٹی سے اس کے اوپر جاری رہا کرتا تھا یہ پلٹ جائے گا اس کی اولاد پر اور اس کی اولاد پر، پھر اس کی نسل پر، علی الفریضہ۔ علی الفریضہ کا معنی جو وراثت کی شرح ہے نا، کہ لڑکوں کا ڈبل ہوتا ہے لڑکیوں، اسی حساب سے میں وقف کر رہا ہوں۔ یہ ایک شرط، یہ ایک شرط ہو گئی۔ اس نے وقف کر دیا کہ میرے بیٹوں کو ملے، میری اولاد کو ملے، میری بیٹیوں کو ملے، میرے اولاد کی اولاد کو، میری بیٹے کی بیٹیوں کو، میری بیٹیوں کی بیٹیوں کو یا اولاد کو، اس طرح سے کہہ دیا۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ میری اولاد میں سے کوئی وفات پا جائے تو اس کو جس قدر ملتا تھا وہ اس کی اولاد کو ملے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے پوتے کی وراثت کے تعلق سے گفتگو کی تھی نا، تو اس میں یہ مسئلہ تو آیا تھا کہ زید کی اگر 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا جو کہ اپنی اولاد چھوڑ کے گیا ہے، تو اب ان پوتوں کو نہیں ملے گا اگر یہ 2 بیٹے موجود ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو زید کو ملتا تھا کم سے کم اسی کا حصہ اسی اولاد کو چلا جاتا۔ تو اس کی رعایت کرتے ہوئے یہاں اس واقف نے کیا کیا کہ میری ساری اولاد پر وقف، اور میری اولاد میں سے کسی لڑکے کو کچھ حصہ ملتا تھا اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو جو حصہ اس لڑکے کو ملتا تھا وہ حصہ اس کی اولاد میں جائے گا، علی الفریضہ۔ ایک شرط یہ رکھی۔ دوسری شرط وعلی ان من توفی عن غیر نسل، اور یہ بھی شرط ہے کہ ان میں سے کوئی شخص وفات پا گیا بغیر نسل کے، یعنی کوئی اولاد نہیں چھوڑی اس نے، لا ولد جو ہے دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، تو یہ عازمن نہیں ہے بلکہ آدما، میں نے یہاں لکھ دیا آدما کانا جارین علیہ علی من کانا فی درجتی، تو جو حصہ اس کے اوپر جاری تھا، جو حصہ اسے ملتا تھا وہ اس کے درجے میں جتنے اہل وقف ہیں ان کو ملے گا۔ اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر ہوگا کیا؟ اس کے بھائیوں کو ملے گا۔ یقدم الاقرب الیہ فالاقرب، جو اس سے دیا جائے گا پھر ان کے بعد جو قریبی جو بھائی ہیں ان کو پہلے ملے گا، پھر نہ بھتیجوں کو۔ وَيَسْتَوِي الْأَخُ الشَّقِيقُ وَالْأَخُ مِنَ الْأَبِ، یہاں غرض یہ نہیں ہے کہ سگے بھائی اور باپ شریک بھائی میں فرق کیا جائے، سگا بھائی باپ شریک بھائی دونوں برابر مانیں گے، ماں شریک بھائی کو دور کر دیجیے آپ۔ اور کیا ہے، یہ بھی کہا کہ ان اہل وقف میں سے قبل استحقاقی لشیء من منافع الوقف، وقف کے منافع میں سے کسی منفعت کے استحقاق سے پہلے انہی اصحاب وقف میں سے کوئی بندہ مر گیا، یعنی ابھی اسے حصہ ملا نہیں ہے، ملنا تھا، اس سے پہلے ہو گیا، اور وہ لا ولد نہیں مرا، ترک ولدن او اسفل منہ، اس نے ایک ولد یعنی اولاد چھوڑی یا اپنے نیچے اولاد چھوڑی، اس نے اپنا بیٹا چھوڑا یا پوتا چھوڑا، تو وہ بیٹا یا پوتا کیا کرے گا؟ استحق ما کانا استحق المتوفا، جائیداد کی انکم اور آمدنی سے جو متوفا کو ملتا وہ اب اس بیٹے یا پوتے کو ملے گا، جس قدر اس متوفا کو ملتا لو بقی حیًا، اگر وہ زندہ ہوتا تو جتنا ملتا وہ اس کی اولاد کو ملے گا، اس کا حصہ، الی ان یصیر الیہ شیء من منافع الوقف، یہاں تک کہ اس وقف مذکور کے منفعت میں سے کچھ وہاں تک پہنچ جائے اس کے پاس۔ وقام ولدہ فی الاستحقاق مقام المتوفا، اس صورت میں اس متوفا کی جو اولاد ہے وہ متوفا کے قائم مقام ہوگی، متوفا کی اولاد متوفا کے قائم مقام ہے۔ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى الْفُقَرَاءِ، اور جب یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے تو یہ اب جائیداد موقوفہ کی منفعت جو ہے وہ کس پر صرف کی جائے گی؟ فقراء پہ۔ یہ تو آپ نے کتاب الوقف میں پڑھ لیا ہے نا، کہ وقف کرنے میں یہ ضروری ہے کہ ایسی جہت پر وقف کریں جو کبھی بھی منقطع نہ ہو، تو اولاد اور فلاں علاقے کے فقراء یہ سب وقف کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سب ختم ہو جائیں تو پھر فقراء پر وقف کیا جائے، فقراء کو دیا جائے، کیونکہ فقراء تو قیامت تک ختم نہیں ہونے والے۔
بات ہو گئی؟ یہ 2-3 شرطیں انہوں نے رکھی ہیں، تو اب ہوگا کیا؟ یہ علامہ سبکی نے اپنے فتاوی میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال یوں لے لیجئے کہ وَلَوْ تُوُفِّيَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَانْتَقَلَ الْوَقْفُ إِلَىٰ وَلَدَيْهِ احمد و عبد القادر۔ یہ پہلے ہم صورت مسئلہ سمجھیں گے اور سوال سمجھیں گے، اس کا جواب کل۔ بلکہ بہتر ہے کہ آج یہاں روک دیں اور کل اس کے جواب کو ہم سوال اور صورت مسئلہ اور جواب کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔